إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا عن عبادة بن صامت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى حقت محبتي للمتحابين فيا وحقت محبتي للمتواصلين فيا وحقت محبتي للمتناصحين فيا وحقت محبتي للمتزاورين فيا وحقت محبتي للمتبازلين فيا المتحابون فيا على منابر من نور يغبطهم بمكانهم النبيون والصديقون والشهداء رواه الإمام الأحمد رحمه الله في مسنده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ محترم حاضرین، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، بڑائی، بزرگی، برتری، تسبیح، تمجید اور تحلیل اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ مریم کی آیت نمبر 96 میں نے پڑھی ہے، اور ایک حدیث جو حدیث قدسی ہے، جس کو امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے مسند احمد میں، امام طبرانی رحمہ اللہ نے معجم طبرانی کبیر میں، اور امام حاکم رحمہ اللہ نے مستدرک حاکم میں، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الترغیب و ترہیب میں
حضرت حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی ہے۔ یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ آج کے خطبے کا جو موضوع، جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ ہمارا موضوع ہے کہ اللہ کے وہ 5 محبوب خوش نصیب بندے کون سے ہیں، یعنی اللہ کے 5 ایسے بندے جن پر اللہ تعالیٰ اپنی محبت کو واجب قرار دیتا ہے، ان کی 5 صفات کی بنیاد پر۔ تو آج کے خطبے میں انہی 5 صفات کو آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کروں گا کہ وہ کون سے صفات ہے کہ جن کی بنیاد پر نہ صرف یہ کہ اللہ محبت کرتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی اس بندے کی محبت کو، ان بندوں کی محبت کو اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے۔ اللہ پر کوئی واجب کرنے والا نہیں ہے، لیکن اللہ خود ان اوصاف کی وجہ سے اللہ اپنے اوپر ان سے محبت کرنا واجب کر لیتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ وہ آدمی بہت بڑا خوش نصیب آدمی ہے جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرنے لگے۔ اللہ کی محبت کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کی محبت، اللہ کی معمولی سی رضامندی کہ اللہ بندے سے تھوڑا سا بھی راضی ہو جائے تو کیا ہے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی جانب سے تھوڑی سی بھی رضامندی بہت بڑی چیز ہوا کرتی ہے۔ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ بندے کے عادات، اس کے توحید، اس کے تقوی، اس کے اعمال صالحہ کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگے، وہ آدمی اس دنیا کا بھی سب سے معزز آدمی بن جاتا ہے، اور 7 آسمان میں بھی اس کا بہت بڑا مقام و مرتبہ اس آدمی کا بنتا ہے۔ کوئی معمولی یہ بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی سے محبت کرے۔ ذرا آپ اس حدیث سے اندازہ لگائیے کہ مختلف محدثین نے اس حدیث کو اپنی اپنی کتابوں کے اندر نقل کیا ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، اور اس کے علاوہ معجم طبرانی کبیر وغیرہ میں یہ روایت آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اذا احب فلانا، جب اللہ تعالیٰ بندے کی نیکیوں سے، اس کے نیک اعمال سے، اعمال صالحہ سے، اس کی خوبیوں سے، اس کی نیکیوں سے جب اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نادا جبریل، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبرائیل کو اللہ تعالیٰ آواز دیتا ہے، حضرت جبرائیل کو اللہ تعالیٰ بلاتا ہے اور کہتا ہے یا جبریل انی احب فلانا، اے جبرائیل فلاں بندے کے نیک اعمال، اس کے زہد، اس کی دینداری، اس کے تقوی، اس کے اطاعت و فرما برداری کی وجہ سے میں اس سے محبت کرنے لگا ہوں اے جبرائیل، اور تم پر بھی واجب ہے کہ فحبب ہو، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اے جبرائیل میرے فلاں بندے سے اللہ نام لے کر کہتا ہے، میرا فلاں بندہ عبداللہ، میرا فلاں بندہ عبد الرحمن، میں اس سے محبت کرتا ہوں اس کے نیک اعمال کی بنیاد پر۔ اے جبرائیل تم بھی اس سے محبت کرو، اور 7 آسمان کے فرشتوں میں اس بات کا اے جبرائیل تم اعلان کر دو کہ اللہ کے فلاں بندے سے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، جبرائیل بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اے جبرائیل اعلان کر دو کہ اے 7 آسمان کے فرشتوں، اللہ تم پر بھی لازم کر دیا ہے کہ تم بھی اس بندے سے محبت کرنے لگو۔ اللہ اکبر، کوئی معمولی بات ہے؟ 7 آسمان، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 7 آسمان کے فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ 7 آسمان کے فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل سے کہتے ہیں کہ اے جبرائیل ساری دنیا کے اندر زمین پر بھی جا کر اس بات کا اعلان کر دو کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، اے زمین والو تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثم یوضع له القبول فی الدنیا، کہ اس آدمی کی قبولیت، اس آدمی کی محبت دنیا کے سارے لوگوں میں، یہاں تک کہ جانوروں کے اندر بھی اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ یہ بڑی تفصیلی گفتگو ہے، اس میں نہیں جانا چاہتا، بس مختصراً بات آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کی محبت، اللہ تعالیٰ جس بندے سے محبت کرنے لگے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ وہ آدمی اس دنیا کا مقبول آدمی، وہ آدمی 7 آسمان کا، 7 زمین کا، ساری زمین کا وہ آدمی مقبول آدمی اور محبوب آدمی وہ بن جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کا مقام و مرتبہ ہے۔ اب آئیے
جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 قسم کے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے محبت واجب کر دی ہے۔ سب سے پہلے لوگ کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نمبر 1 حقت محبتی للمتحابین فیہ، نمبر 2 حقت محبتی للمتواصلین فیہ، نمبر 3 وحقت محبتی للمتناصحین فیہ، نمبر 4 وحقت محبتی للمتزاورین فیہ، نمبر 5 وحقت محبتی للمتبازلین فیہ۔ اللہ کے نبی نے 5 چیزیں ذکر کی ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حقت محبتی، کہ میں نے اپنے ان بندوں کے لیے اپنی محبت کو واجب کر دیا ہے، اپنے اوپر واجب کر لیا ہے کہ جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ان کے تعلقات ہوتے ہیں تو صرف اور صرف وہ میری رضا کے لیے ہوتے ہیں۔ واضح ہے بات کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ان کی دوستی ہے یا ان کا ملنا جھلنا ہے تو صرف اور صرف کس لیے کرتے ہیں؟ اپنے دنیاوی مفادات کے لیے نہیں، اپنے کاروبار یا اپنے مقام و مرتبے کو حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ صرف اور صرف اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضامندی کے لیے کہ اللہ نے مجھے فلاں مسلمان بندے سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے میں اس سے محبت کر رہا ہوں۔ تو یہ ایسے جو بندے ہوتے ہیں تو ان پر اللہ تعالیٰ اپنی محبت کو واجب کر دیتا ہے۔ اور ایک بات یہاں پر اچھی طرح یاد رکھیے کہ دنیا میں ہر قسم کا فتنہ و فساد اور بگاڑ اور انسان کی دینداری میں جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے، انسان جو دینداری سے دور ہوتا ہے، اس کے کئی اسباب ہیں، لیکن اس کا بنیادی اور سب سے اہم جو سبب ہے، جو وجہ ہے، وہ یہ کہ جب لوگ آپس میں اپنے تعلقات اللہ کو چھوڑ کر اپنے دنیاوی مقاصد کو جب بنانا شروع کر دیتے ہیں تو تب ساری دنیا میں بھی فساد برپا ہوتا ہے اور انسان کی دینداری میں بھی فساد برپا ہوتا ہے۔ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ آج دیکھیے کیا امت کا کیا حال ہے، کس قسم کے اختلافات میں آج امت جی رہی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر آج اللہ کے لیے برداشت کرنے کی قوت نہیں ہے، کیونکہ یہ ہماری دوستیاں، یہ ہماری محبتیں اللہ کے لیے نہیں ہیں۔ بس کاروبار میں آپ دیکھیے کہ ایک آدمی کاروبار اگر کسٹمر ہے اس کا تو بڑا سا چھوٹا کسٹمر بھی ہو لیکن بزنس کے لیے برداشت کرنے کے لیے تیار ہے۔ 1000 باتیں اگر ایک کسٹمر آ کر دے پھر بھی برداشت کر لیتا ہے کیونکہ یہ میرا ریگولر کسٹمر ہے۔ لیکن وہی معاملہ آپ مسجد میں دیکھیے، وہاں بڑی سی بڑی بات برداشت کرتا ہے، لیکن جماعت جمعیت کی بات آئے یا مسجد کی بات آئے، چھوٹی بات پر کیسا اچھل پڑتا ہے دیکھیے آپ، چھوٹی بات پر کیسی بڑی بڑی دشمنیاں ہمارے درمیان ہوتی ہے۔ تو مطلب کیا نکلا اس کا کہ ہماری محبتوں میں خلوص نہیں ہے، یہ اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اگر واقعی ہماری محبتیں اللہ کے لیے ہوتی تو اللہ کے دین کے خاطر، اللہ کی توحید کے خاطر، نبی کی سنت کی خاطر ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا ملکہ ہم پیدا کرتے، ایک دوسرے کو برداشت کرتے کہ آج میں اس سے نہ لڑوں، اختلافات نہ ہو تو یہ اللہ کے دین کا کام آگے بڑھے گا، سنتوں کا کام آگے بڑھے گا، لوگ متحد ہوں گے، مسلمان آگے بڑھیں گے، اس دنیا میں اسلام اور اسلام کی تعلیمات آگے بڑھے گی، یہ ہم سوچتے تھے۔ لیکن نہیں، کاروبار میں 10 سال سے ہم برداشت کرتے ہیں، یا دوسرے معاملات ہے، اگر کوئی آدمی جاب کر رہا ہے اپنے باس کو کتنا برداشت کرتا، گھر میں جا کر اگر غصہ گھر والوں پر نکالنا ہے تو نکال دیتا، لیکن باس کے سامنے کبھی غصہ نہیں کرتا۔ کیوں؟ وہاں پہ برداشت کرنا ہے، وہ محبت اپنے جاب کی محبت ہے۔ لیکن یہاں دیکھیے یہاں کیا معاملہ ہے، یہاں موزن سے ذریعہ چھوٹی غلطی ہو جائے، عام بات بتا رہا ہوں، آپ کی مسجد کی بات نہیں بتا رہا ہوں میں، عام جو امت کا حال ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ عام حالات دیکھیے، چھوٹی سی چھوٹی بات پر کیسے بھڑک پڑتے ہیں آج، چھوٹی سی بات پر۔ تو یہ بات یاد رکھیے، دین کے اندر اگر واقعی ہماری دینداری، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دینداری محفوظ رہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر متحد رہیں، ہم آپس میں مل کر رہیں، تو یہ بات یاد رکھیے کہ ہماری دینداری کا راز، ہمارے اتحاد و اتفاق کا راز اللہ نے اس بات میں رکھا ہے کہ ہمارے آپسی تعلقات ہو تو صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو،
ہماری دشمنیاں ہو تو صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ذرا آپ اندازہ لگائیے اس حدیث سے کہ انسان کی دینداری اور مسلمانوں کی آپسی قوت، اتحاد، کس طرح اللہ تعالیٰ نے آپسی محبت میں اللہ کی رضا کے لیے جو بندے محبت کرتے ہیں اللہ نے اس میں رکھا ہے۔ امام ابو داود الطیالسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو مسند ابی داود الطیالسی میں، شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع میں 3 صحابہ سے روایت آتی ہے، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود، یہ 3 صحابی اس روایت کو نقل کرتے ہیں۔ صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا، اتدرون ای عور الایمان اوسخ، اے لوگو کیا تم جانتے ہو کہ ایمان کا سب سے مضبوط ترین کڑا جس سے آدمی کا سارا ایمان، ساری دینداری اور مسلمانوں کا آپسی اتحاد و اتفاق جڑا ہوا ہے، مضبوط کڑا کیا تم جانتے ہو؟ اتدرون ای عور الایمان اوسخ، کہ ایمان کا مضبوط ترین کڑا جس کو آدمی اگر تھام لے تو اس کی دینداری بھی بچی رہے اور ان کا آپسی اتحاد و اتفاق بھی قائم رہے، کیا تم جانتے ہو؟ صحابہ نے کہا الصلاۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جانتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی وہ نماز ہے۔ ایک آدمی جب نماز پڑھتا ہے تو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز پڑھنے سے آدمی کی برائیوں سے بھی آدمی محفوظ رہتا ہے اور غلط کاموں سے بھی آدمی محفوظ رہتا ہے، یعنی اس کی دینداری محفوظ رہتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ 5 وقت آدمی جب اذان دی جاتی ہے تو نماز کے لیے آتا ہے اور ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، غریب امیر فقیر مالک نوکر ہر کوئی ایک صف میں ٹھہرتے ہیں، اتحاد و اتفاق نماز کے ذریعے سے اتحاد و اتفاق کا سبق سیکھ کر جاتے ہیں۔ تو گیا نماز دینداری کا ذریعہ بنی، اور نماز جو جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے یہ اتحاد و اتفاق کا ذریعہ بنی۔ تو صحابہ نے کہا الصلاۃ یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا الصلاۃ حسنۃ ولیست بذاک، بالکل تم جو کہہ رہے ہو کہ نماز بہت بڑا عمل ہے، اس سے لوگوں کے اندر دینداری پیدا ہوتی ہے، لوگ اس سے برائیوں سے بچتے ہیں نماز پڑھنے کی وجہ سے، اور نماز سے لوگوں کو اتحاد کا سبق ملتا ہے، لیکن جس مضبوط ترین کڑے کے بارے میں تم کو بتانے جا رہا ہوں وہ نماز نہیں ہے۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی الصیام یا رسول اللہ، اللہ کے نبی تب تو ہم کو پتا چلا کہ وہ روزے ہے، کیونکہ روزہ آدمی رکھتا ہے تو بھوک سے آدمی اپنے آپ کو برداشت کرتا ہے تو اس کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے، آدمی برائیوں سے بچتا ہے، اور جب پیٹ میں بھوک کا اندازہ ہوتا ہے تو غریب کی بھوک کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ اس طریقے سے امیر اور غریب دونوں ملتے ہیں، ایک دوسرے کے دل میں ایک دوسرے کا درد پیدا ہوتا ہے، تو دینداری بھی روزے سے آتی ہے اور اتحاد و اتفاق کا بھی یہ ذریعہ بنتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا الصیام حسن ولیس بذاک، بالکل روزہ اس کا بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے، لیکن جس مضبوط ترین کڑے کے بارے میں تم کو بتانے جا رہا ہوں وہ روزہ بھی نہیں ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی کے سامنے زکوٰۃ کا ذکر کیا کہ اللہ کے نبی ایک آدمی زکوٰۃ دیتا ہے تو اس سے مال کی محبت نکلتی ہے، دنیاوی محبت نکلتی ہے، تو دین میں اضافہ ہوتا ہے، اور مال کے ذریعے سے جب وہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں تو غریبوں اور امیروں میں اتحاد پیدا ہوتا ہے، ایک دوسرے کا درد پیدا ہوتا ہے، ایک دوسرے میں محبت پیدا ہوتی ہے، اس طریقے سے اتحاد پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الزکوٰۃ حسنۃ ولیست بذاک، کہ زکوٰۃ بھی بالکل بہت بڑا عمل ہے، لیکن جس مضبوط ترین کڑے کے بارے میں میں تم کو بتانا چاہتا ہوں وہ زکوٰۃ بھی نہیں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ پھر صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے سامنے ہم نے حج کا ذکر کیا، پھر کہتے ہیں کہ حتیٰ ذکرنا الجہاد، کہ ہم نے یہاں تک کہ جہاد کا بھی ذکر کیا کہ اللہ کے نبی جہاد وہ بڑا عمل ہے، لیکن ہر عمل کے سنانے کے بعد اللہ کے نبی فرماتے کہ یہ عمل بالکل صحیح ہے، بالکل اچھا ہے، بہت بڑا مقام و مرتبہ اس کے اندر دین کے اندر اس کا ہے، لیکن جس مضبوط ترین عمل کے بارے میں میں تم کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ اعمال بھی نہیں ہے، جہاد بھی نہیں ہے۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی تب آپ ہی بتا دیجئے کہ آخر وہ بڑا عمل کیا ہے جس کو آپ نماز سے بھی زیادہ، روزے سے بھی زیادہ، زکوٰۃ سے بھی زیادہ،
حج سے بھی زیادہ، یہاں تک کہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ مضبوط ترین کڑا آپ قرار دے رہے ہیں۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوثق عرى الایمان، ایمان کا سب سے مضبوط ترین کڑا یہ ہے کہ الموالات فی اللہ والمعادات فی اللہ والحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کہ ایمان کا سب سے مضبوط ترین کڑا یہ ہے کہ آپسی دوستی ہو تو صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، آپسی دوستی ہو تو وہ کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے ہو۔ والمعادات فی اللہ، آپس میں دشمنی ہو تو صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو۔ والحب فی اللہ، آپس میں محبت ہو تو صرف اللہ کے لیے ہو۔ والبغض فی اللہ، اور آپس میں نفرت ہو تو صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو۔ آپ سوچئے کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے کہ اللہ کے لیے آدمی محبت کرے، یہ کتنا، اس کی اہمیت بھی اتنی بڑی، اس کی فضیلت بھی اتنی زیادہ ہے احادیث کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس کی بڑی فضیلت بیان کی ہے کہ ایک آدمی اللہ کے لیے محبت کرے۔ انشاءاللہ خطبہ ثانیہ میں مزید باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ کے لیے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حاضرین، خطبہ اولیٰ میں میں نے آپ کے سامنے اللہ کے لیے محبت، اس کی کیا اہمیت ہے، وہ بات آپ کے سامنے میں نے رکھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے محبت اختیار کرنا، اس عمل کو سب سے مضبوط ترین کڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا ہے۔ اب آئیے کہ جن لوگوں کے تعلقات میں تھوڑا برابر بھی کسی قسم کا اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے مقصد نہ ہو، خالصتاً اللہ کے لیے، دیکھیے ہمارا دین صرف اس بات کی تعلیم نہیں دیتا کہ صرف عبادت کی جائے، اللہ کا حق ادا کیا جائے، نہیں، جس طرح جتنی اہمیت کے ساتھ اللہ کے حقوق کی تعلیم دی جاتی ہے، اسی اہمیت کے ساتھ اتنی ہی فضیلت شریعت میں آپسی اتحاد و اتفاق کی بھی بتلائی جاتی ہے۔ آپسی لوگوں کا بھی وہی مقام ہے اللہ کے پاس، بہت بڑا مقام ہے۔ آپ اس حدیث سے ذرا اندازہ لگائیے کہ جو لوگ صرف اور صرف اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، آپس میں ان کے تعلقات صرف اللہ کے لیے ہوتے ہیں، ان کا کتنا بڑا مقام کل آخرت میں ہوتا ہے، ذرا آپ اندازہ لگائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، امام ابو داود رحمہ اللہ نے اس حدیث کو سنن ابی داود میں نقل کیا ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من عباد اللہ لاناسا ما هم بانبیاء ولا شہداء، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سے بعض لوگ اللہ کے خوش نصیب بندے ایسے ہیں جن کا قیامت میں بہت بڑا مقام ہوگا، بہت اونچا مقام ہوگا، اللہ کے بہت نزدیک یہ لوگ ہوں گے۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ما ہم بانبیاء ولا شہداء، تم یہ سمجھو کہ وہ انبیاء ہوں گے یا شہداء ہوں گے، نہیں، ما ہم بانبیاء ولا شہداء، نہ تو وہ انبیاء ہوں گے نہ تو وہ شہداء ہوں گے، نہ تو اللہ کے بندے مقرب بندے انبیاء ہوں گے، نہ تو اللہ کی راہ میں شریک ہو کر اپنے آپ کا خون بہانے والے اللہ کے شہید بندے ہوں گے، ان کے علاوہ اور بندے ہوں گے، لیکن ان کا اتنا اعلیٰ مقام و مرتبہ ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یخبطہم الانبیاء والشہداء، کہ کل قیامت کے دن
انبیاء اور شہداء ان کے مقام و مرتبے کو دیکھ کر رشک کریں گے کہ واقعی کتنے ہی اللہ کے نیک بندے ہیں کہ ان کی دینداری کی بنیاد پر اللہ نے بہت اعلیٰ مقام ان کو عطا کیا. انبیاء اور شہداء ان کے مقام و مرتبے کو دیکھ کر رشک کریں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر نے کہا کہ ہم نے پوچھا اللہ کے نبی تخبرنا من ہم، اے اللہ کے نبی آخر اتنے بڑے مقام و مرتبے کے لوگ کہ جن کے مقام و مرتبے کو دیکھ کر انبیاء اور شہداء رشک کریں گے، آخر اللہ کے نبی وہ کون ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہم تحابون بروح اللہ علی غیر ارحام بینہم ولا اموال یتعاطونہا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ اللہ کے وہ نیک بندے ہوں گے جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی بنیاد پر آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں گے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں گے. ان کی آپسی محبت جو ہوگی یا ان کی نفرت ہوگی تو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوگی. اللہ کے نبی نے فرمایا ولا ارحام، کہ ان کے درمیان کوئی رشتہ داری، یعنی اتنی محبت ہے ایمان کی بنیاد پر کہ ایسا نہیں کہ آپسی رشتہ دار ہے جس کی وجہ سے محبت کر رہے ہیں، ایک خون ہے جس کی وجہ سے محبت کر رہے ہیں، نہیں، یہ دینی رشتہ ہے، ایمان کی بنیاد پر اس قدر محبت کر رہے ہیں. اور دوسری بات اللہ کے نبی نے فرمایا ولا اموال یتعاطونہا، ایسا نہیں کہ کچھ بزنس پارٹنر ہے جس کی وجہ سے آپس میں اتنا لگاؤ ہے، نہیں، ولا اموال یتعاطونہا، نہ تو ان کا آپس میں مالی لین دین بھی نہیں ہوگا، لیکن صرف اور صرف اللہ کی دین کی بنیاد پر وہ لوگ آپس میں محبت کر رہے ہوں گے. اور اللہ کے نبی نے ان کے مقام کو فرمایا کہ ان کا مقام کیا ہوگا جس کو دیکھ کر فرشتے اللہ کے انبیاء اور سارے شہداء رشک کریں گے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا فواللہ ان وجوہہم لنورا، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم کل قیامت کے دن اللہ ان کے چہروں کو نور کا چہرہ اللہ بنا دے گا. اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو نور کا چہرہ بنا دے گا. وَإِنَّهُمْ عَلَىٰ نُورٍ، اور ان کو بیٹھنے کے لیے جو مسند اللہ تعالیٰ دے گا وہ بھی نور کا ہوگا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا يَخَافُونَ إِذَا خَافَ النَّاسُ وَلَا يَحْزَنُونَ إِذَا حَزِنَ النَّاسُ، اور قیامت کے دن جس میں ساری کائنات پریشان ہوگی، ساری انسانیت پریشان ہوگی، یہ اللہ کے لیے آپس میں محبت کرنے والے اللہ ان کو نہ تو خوف لاحق کرے گا نہ تو ان کو غم لاحق ہوگا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی وہ آیت تلاوت فرمائی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ خبردار بے شک جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو صرف میری رضا کے لیے یعنی اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ تو قیامت کے دن ان پر خوف ہوگا نہ تو کسی قسم کا غم ہوگا، اللہ کے نبی نے فرمایا. اور یہ کسی خاص طبقے کے لوگوں کے لیے بات نہیں کہی گئی کہ غریب سے غریب آدمی ہو، امیر سے امیر آدمی ہو، اگر اس کے تعلقات صرف اللہ کے لیے ہے تو یہ مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ کل قیامت میں عطا کرنے والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو مصابیح السنہ کے اندر، امام بیہقی نے اپنی کتاب کے اندر حضرت ابو مالک الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو مالک الاشعری کہتے ہیں کنت عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ان للہ عبادا، بے شک اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں لیسوا بانبیاء ولا شہداء، نہ تو وہ انبیاء ہیں نہ تو شہداء ہیں لیکن اتنے اعلیٰ مقام و مرتبے کے وہ لوگ ہیں یغبطہم النبیون والصدیقون، کہ ان کے مقام و مرتبے کو دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے. تو اللہ کے نبی کے صحابی کہتے ہیں حضرت ابو مالک الاشعری کہ ایک بدو اٹھا اور پوچھنے لگا اللہ کے نبی حدثنا من ہم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیے آخر یہ اتنے اعلیٰ مقام و مرتبے کے لوگ کون ہوں گے، بتلائیے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہم عباد من عباد اللہ، یہ اللہ کے بندوں میں سے بعض بندے ہوں گے من بلدان شتیٰ ومن قبائل شتیٰ، یہ کوئی خاص خاندان کے لوگ نہیں جن کی بستیاں بھی الگ ہوں گے، شہر بھی الگ ہوں گے، ان کے قبیلے بھی الگ ہوں گے، لیکن آپس میں محبت کر رہے ہوں گے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کے لیے وہ لوگ محبت کر رہے ہوں گے. صحیح بخاری کی وہ حدیث جو آپ بار بار سنتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ لا ظل الا ظلہ، 7 خوش قسمت لوگ ایسے ہیں، 7 خوش قسمت لوگ ایسے ہیں کہ کل قیامت میں اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. اس وقت ان 7 خوش نصیبوں کو اللہ کا سایہ یا اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. تو اللہ کے نبی نے اس میں سے
دو آدمیوں کے بارے میں فرمایا رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وافترقا علیہ. اللہ کے نبی نے فرمایا اس میں سے دو لوگ کون ہوں گے کہ دو آدمی جو صرف اللہ کے لیے آپس میں محبت کر رہے ہوں گے, اجتماع علیہ آپس میں مل رہے ہوں گے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے, وافترقا علیہ ان کی دوستیاں ختم ہو رہی ہوگی تو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے. تو بہرحال ان چند احادیث کی روشنی میں پہلی بات آپ کے سامنے آئی کہ اللہ تعالیٰ ان بندوں پر اپنی محبت کو واجب کر دیتا ہے جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. اور مزید 4 بچے ہوئے ہیں, مختصراً آپ کے سامنے بات رکھوں گا. نمبر 2, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَحُقَّتْ مُحَبَّتِي لِلْمُتَوَاصِلِينَ فِيَّ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنی محبت کو ان رشتہ داروں پر بھی واجب کر دیتا ہوں جو آپس میں رشتہ داری کا خیال رکھتے ہیں تو صرف اور صرف میری رضا کے لیے. صرف اور صرف آج ہمارے رشتہ داریوں کا کیا حال ہے؟ آج کیا ہے؟ جیسے کو تیسا, انہیں نہیں ملتا تو میں کیوں ملوں. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا صحیح بخاری کی روایت میں؟ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لیس الواصل بالمکافی, برابر سرابر کا معاملہ کرنے والا یہ صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے, ولکن الواصل الذی اذا قطعها کہ واقعی صلہ رحمی کرنے والا آدمی کون ہے کہ اس سے رشتہ داری توڑی جاتی ہے تو وہ رشتہ داری کا خیال رکھتا ہے. کوئی اس سے ٹوٹتا ہے تو وہ جا کر اس سے جڑتا ہے, ملتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا صحیح الجامع کی روایت سل من قطعک واحسن الی من اساءک الیک کہ جو رشتہ داری تم سے توڑے تم اس سے رشتہ داری قائم کرو, یہ صلہ رحمی ہے. اور جو تم سے برا سلوک کرے اس کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو, یہ رشتہ داری ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا. صحیح مسلم کی روایت ہے, ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں, حضرت ابو ہریرہ راوی ہے, وہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگے اللہ کے نبی ان لی خرابتن, میرے کچھ قریبی رشتہ دار ہے, اصلہم ویقطعونی, میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں اور وہ میرے رشتے کو کاٹتے ہیں. واحسن الیہم, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں تو میرے ساتھ ویسیئون الی, وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں. اللہ کے نبی میں ان کے ساتھ درگزر کرتا ہوں تو وہ میرے ساتھ جہالت کا معاملہ کرتے ہیں. اللہ کے نبی کب تک برداشت کروں, آخر یہ کب تک چلتے رہے گا معاملہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندے اگر تو جو کہہ رہا ہے, اگر ایسے ہی معاملہ ہے, تو جو کہہ رہا ہے کہ تو ان کے رشتے توڑنے کے باوجود تو رشتہ جوڑتا ہے, ان کے برے سلوک کرنے کے باوجود تو اچھا سلوک کرتا ہے, ان کے جہالت کے باوجود تو درگزر کرتا ہے, تو تیرے لیے خوشخبری یہ ہے کہ جب سے تیرے رشتہ داروں نے یہ عمل شروع کیا ہے اللہ نے تیرے ساتھ ایک رحمت کے فرشتے کو اللہ نے لگا دیا ہے. اللہ نے تیرے ساتھ ایک رحمت کے فرشتے کو لگا دیا ہے جو برابر تیری جانب سے تیرے رشتہ داروں کو تیرا جواب دیتا رہتا ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا اتنا اچھا فرشتہ, اللہ کی رحمت کا اتنا فرشتہ بے صبری کی وجہ سے تو ضائع اور برباد مت کر لے. کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے. تو رشتہ داری بھی ہماری آج کیا معاملہ ہے, ہم کیسے رشتہ داروں سے ملتے ہیں؟ جو ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو اس کے ساتھ اچھے رہتے ہیں, اگر وہ برا ہو گیا تو ہم بھی برے ہو گئے. یا پھر رشتہ داروں میں انہی کا مقام ہے جو پیسے والے ہیں. جو غریب ہے, غریب کو سال میں بھی ہم نہیں پوچھتے, سال میں یا کئی سالوں میں ایک مرتبہ وہ غریب ہم کو یاد آتا ہے. نہیں, یہ رشتہ داری نہیں ہے, یہ اللہ کے پاس قابل قبول رشتہ داری نہیں ہے. ہماری رشتہ داری صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو, وہ امیر ہو غریب ہو, دینے والا اللہ ہے. ہم امیر کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو غریب کے ساتھ کرتے ہیں. اچھا سلوک امیر کے ساتھ بھی کریں گے, اچھا سلوک غریب کے ساتھ کریں گے, یہ بات یاد رکھیے. تو دوسری بات آپ کے سامنے آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی محبت واجب کر دی ہے ان رشتہ داروں کے لیے جو آپس میں ایک دوسرے سے رشتہ داری قائم کرتے ہیں تو صرف اللہ کی رضا کے لیے. اور تیسری بات اللہ کے نبی نے فرمایا وحقت محبتی للمتناصحین فیہ کہ میں نے اپنی محبت واجب کر دی ہے, اللہ فرماتا ہے ان لوگوں کے لیے جو آپس میں خیر خواہی کرتے ہیں تو صرف میری رضا کے لیے کرتے ہیں. خیر خواہی, ایک دوسرے کے کام آنا. یہ دیکھیے آج کے زمانے میں کیا ہے, لوگ ایک دوسرے کی خیر خواہی کرتے ہیں لیکن اس کے پیچھے کچھ اور مقصد رکھ لیتے ہیں. لیکن سامنے والا جب غلط رویہ اختیار کرتا ہے تو کیا حال ہوتا ہے, دیکھو میں نے اس کے ساتھ ایسا کیا تھا, کیا کیا ہو جاتا, لوگوں کو ہارٹ آ جاتا, کیا نہیں ہوتا. کیوں آپ کیوں اتنا اپنے دل پر لیے سارا معاملہ, کہ آپ نے اس کے لیے کیا تھا وہ عمل,
کیا آپ نے اس کے ساتھ احسان یا اس کی خیر خواہی آپ نے اس کے لیے کیا تھا؟ آپ اگر اللہ کے لیے کیے ہوتے تو اتنی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ اس کا اجر دینے والا ہے, اللہ اس کا بھلا بدلہ دینے والا ہے. تو ہم کو چاہیے کہ کسی کے ساتھ بھی ہم احسان کرے تو یہ سوچ کر نہیں کہ واپس پلٹ کر آئے. ہاں, اس آدمی کو احسان مند ہونا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن آپ اس سے امید نہ رکھیں. صرف اللہ سے آپ امید رکھیے کہ اللہ نے مجھے فلاں بھائی کے کام آنے کے لیے اللہ نے کہا ہے, اور اس میں اللہ کی رضامندی ہے, اللہ کی محبت ہے, اس لیے میں اس کی خیر خواہی کر رہا ہوں. نمبر 4, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَحُقَّتْ مُحَبَّتِي لِلْمُتَزَاوِرِينَ فِيَّا, کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنی محبت لازم کر دی ہے ان بندوں کے لیے جو آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرنے کے لیے آتے اور جاتے ہیں تو میری رضا کے لیے. آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرنے کے لیے سفر کرتے ہیں, آتے ہیں, جاتے ہیں تو صرف میری رضا کے لیے. اور وہ صحیح مسلم کی روایت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک آدمی اپنے بھائی کی زیارت کرنے کے لیے, یعنی اس سے ملاقات کرنے کے لیے, جو اس کا دینی بھائی تھا وہ نکل کر گیا اور وہ پہاڑ پر چڑھتا ہوا جا رہا تھا. اللہ نے اس کے لیے ایک فرشتے کو بھیج دیا اور وہ فرشتہ پوچھنے لگا اس آدمی سے کہ اے اللہ کے بندے تم کہاں جا رہے ہو؟ تمہارے سارے رشتہ دار, تمہارے سارے تعلقات کے لوگ یہاں پر ہیں, تم وہاں کیوں جا رہے ہو؟ تو اس آدمی نے کہا کہ میرا فلاں دینی بھائی وہاں پر رہتا ہے, میں اللہ کی رضا کے لیے اس سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا, اس فرشتے نے کہا کہ اللہ کے بندے میں اللہ کا فرشتہ ہوں, اللہ نے مجھے تمہاری جانب بھیجا ہے خوشخبری دینے کے لیے کہ تم اس سے محبت کرنے لگے ہو, تو اللہ تعالیٰ تمہارے اس عمل سے اتنا خوش ہوا ہے کہ اللہ اب تم سے محبت کرنے لگا ہے. تو کتنا بڑا عمل ہے. اور وقت ختم ہو چکا ہے. 5ویں بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَحُقَّتْ مُحَبَّتِي لِلْمُتَبَازِلِينَ فِيَّا, کہ میری محبت ان لوگوں پر بھی واجب ہے جو آپس میں ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. خرچ کرنے میں 2-3 چیزیں آتی ہے کہ آدمی علم خرچ کرے, صحیح علم خرچ کرے اللہ کی رضا کے لیے, تو اس کا مقام و مرتبہ بھی بہت بڑا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی علم خرچ کرتا ہے اللہ کے لیے, لوگوں کو علم سکھاتا ہے, تو 7 آسمانوں اور زمینوں کی ساری مخلوقات یہاں تک کہ سمندر میں موجود مچھلیاں بھی اس آدمی کے لیے دعائے مغفرت اور رحمت کرتے رہتی ہے. اللہ تعالی ہمارے اندر اخلاص عطا فرمائے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے اپنے مال کو خرچ کریں, اس کا بھی بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ نے اگر ہمارے اندر صلاحیت دی ہے, اگر ہم لوگوں کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں تو ہم اپنی صلاحیت کو اس کے پیچھے لگائیں. اس کا بھی بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے کہ اللہ کے نبی آپ کو پتہ ہوگا بعض لوگوں کے اندر ایسی صلاحیت ہوتی ہے کہ جو کئی معاملات, خاندانوں میں جھگڑے ہیں یا کوئی اور مسائل ہے, کچھ کیسوں کے مسائل ہے, بعض لوگوں کے اندر یہ صلاحیت اللہ عطا کرتا ہے کہ یہ سارے مسائل کو حل کر سکتے ہیں. تو ان کو چاہیے کہ لوگوں کی مدد کرے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ترمذی کی روایت میں فرمایا کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ, کہ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کی مدد کر رہا ہوتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد ہم پر آئے تو ہم اپنے بھائیوں کی مدد کریں, ان کے مسائل کو سلجھانے میں, ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں. بہرحال یہ 5 باتیں تھیں. اللہ کے نبی نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ آپس میں محبت کرتے ہیں میری رضا کے لیے تو میں ان پر اپنی محبت کو واجب کر دیتا ہوں. جو آپس میں رشتہ داری کا خیال کرتے ہیں میرے لیے تو اللہ فرماتا ہے کہ میں ان پر اپنی محبت کو واجب کر دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو آپس میں ایک دوسرے کی خیر خواہی اللہ کے لیے کرتے ہیں اللہ ان پر اپنی محبت کو واجب کر دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس میں جو لوگ ایک دوسرے سے ملاقات کرنے کے لیے اللہ کے لیے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر بھی اپنی محبت کو واجب کر دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو آپس میں ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے تو ان پر بھی اللہ تعالیٰ اپنی محبت کو لازم کر دیتا ہے. المتحابون فیّ علی منابر من نور, پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے لیے محبت کرنے والے بندے اللہ تعالیٰ کل قیامت میں نور کے ممبر ان کو عطا کرے گا جس پر وہ لوگ بیٹھیں گے. تو یہ 5 اہم صفات تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے آئی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام کو اللہ کے لیے محبت کرنے
کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے رشتہ داری کا خیال رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی اللہ کے لیے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ایک دوسرے سے ملنے صرف اللہ کے لیے ملنے کی توفیق نصیب فرمائے، ایک دوسرے پر خرچ کرنا صرف اللہ کے لیے خرچ کرنے کے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔